پہلے یہ تھا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا یتمنى القى الشیطان فی امنیتہ، کہ ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا نہ نبی، مگر جب پڑھتے تو شیطان ان کے پڑھنے میں ڈال دیتا، یا جب آرزو کرتے تو شیطان ان کی آرزو میں ڈال دیتا۔ کیا ڈال دیتا ہے؟ مفعول مذکور نہیں ہے۔ اب یہاں تمنا کا پہلا معنی لیا قرأ، کہ جب وہ پڑھتے تو امنیہ تلاوت پڑھنا ان کے پڑھنے میں ملا دیتا۔ تو اس بارے میں مفسرین کی روایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی محفل میں سورہ والنجم پڑھ رہے تھے، تو جب باری تعالیٰ کے ارشاد وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى تک پہنچے تو ان کی زبان پر جاری ہوا تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ۔ اعلیٰ کی جمع ہے اولیاء، اعلیٰ کا مؤنث اولیاء، اولیاء کی جمع ہے اولا۔ غرنوق زنبور کے وزن پر، یا غرنوق فردوس کے وزن پر بلند پرواز پرندہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ کلنگ ہے یا کچھ اور، کہ وہ بلند پرواز کلنگ ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ تو یہ بتوں کا ذکر چل رہا تھا تو بتوں ہی کو کہا کہ بلند پرواز پرندے ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، تو یہ بتوں کی مدح و تعریف ہوئی۔ تو یہ تعریف کا کلمہ زبان پر جاری ہو گیا اور اس سے خبردار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ عصمت نے ان کو آ لیا تو اس پر آگاہ ہوئے، اور کہا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو اس سے آگاہ کیا۔ تب حضور نے لوگوں کو بتایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوا، یہ روایت ہے۔ اب مصنف نے کہا کہ یہ قول ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ حضور کی زبان پر یہ بتوں کی تعریف جاری ہوئی تو اس سے خالی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمدن اس کو بولیں، اور یہ ناممکن ہے اس لیے کہ کفر ہے، اور اس لیے کہ وہ اصنام پر تان کرنے والے ہو کر کے مبعوث ہوئے، نہ کہ مدح کرنے والے۔ دوسری صورت یہ کہ شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس کو جبرن جاری کر دیا ہو، اس طرح سے کہ اس سے باز رہنے پہ قادر نہ ہو، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ اس لیے کہ شیطان تو اس پر دوسرے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے حق میں بھی قادر نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں ہے۔ تو اور مخلص بندوں پر جب قابو نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بدرجہ اولا نہیں ہوگا، وفی حقی اولا۔ تیسری صورت یہ کہ سہو اور غفلت میں زبان پر جاری ہو گیا تو یہ بھی مردود ہے، اس لیے کہ اس طرح کی غفلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ وحی کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اگر یہ ممکن ہو تو ان کے قول پر اعتماد باطل ہو جائے گا، کہ ہر ایک کے بارے میں شبہ ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ سہون ہو سکتا ہے کہ سہون ہو، غفلت سے ہو، تو کسی بات پر اعتماد ہی نہیں رہ جائے گا۔ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منزل علیہ یعنی قرآن کی صفت میں یہ فرمایا کہ اس پر باطل نہیں آتا، اس کے آگے سے نہیں اس کے پیچھے سے، اور فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ تو نہ تو آمدن ہو سکتا ہے، نہ شیطان کی جبر سے ہو سکتا ہے، نہ سہو و غفلت سے ہو سکتا ہے، یہ تینوں صورتیں باطل۔ تو جب یہ سب صورتیں باطل ہو گئیں تو صرف ایک ہی صورت رہ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ پر سکوت کیا ہو، اور شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے متصل ان کلمات کو بولا ہو۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک یہ خیال واقع ہوا کہ حضور ہی نے یہ کلام کیا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت میں القاء ہوگا۔ اب رہا کہ شیطان بولا تو شیطان نہ دیکھا جاتا ہے نہ اس کی بات سنی جاتی ہے، تو کیسے لوگوں نے سنا اور کیسے لوگوں کو خیال ہوا؟ تو اس کو کہا ہے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات کرتا تھا اور اس کی بات سنی جاتی تھی، کہ مروی یہ ہے کہ شیطان نے جنگ احد کے دن
یہ پکار کے کہا ان محمدن قد قتل ہے، اور لوگوں نے سنا، اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، پھیل گئی. اور روز بدر اس نے کہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس، یہ مشرکین سے کہا تھا کہ آج تمہارے اوپر انسانوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں. تو وہ کہتا تھا، اس کی بات سنی جاتی تھی، تو اسی طریقہ سے وہ بول گیا تلک الغرانی قل ولا وان شفاعتهم لترتجى، اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ حضور ہی نہیں پڑھا. تو یہ مصنف نے ذکر کیا ہے. اب یہ مصنف نے اختیار کیا کہ حضور نے سکوت کیا مناطق الثالثۃ الاخری پر، اور وہ بولا، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضور ہی نے پڑھا ہے. یہ ایک احتمال ذکر کیا ہے، لیکن یہ احتمال روایتوں ہی سے پیدا ہوا ہے، اور روایتوں میں صراحتاً یہ ہے، جتنی روایتیں اس کی ذکر کی گئی ہیں سب میں یہ ہے کہ حضور کی زبان پر یہ جاری ہوا. تو اگر روایت کو مانتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ زبان پر جاری ہوا، اور حضور کی زبان پر یہ جاری ہو تو آمدن جبرن صحبن کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے. لہذا یہ روایت ہی سرے سے باطل ہے اور بالکل موضوع ہے. یہ دیکھو لا حاجت لا ذکر هذا الوجه فإن القصة موضوعة باطلة من اصلها. علامہ سیوطی نے اس کے طرق در المنصور میں سب بیان کیے ہیں تفصیل سے، اور سب میں یہ ذکر ہے کہ یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا، سوائے ایک واحد ایک مبہم طریق کی. باقی سب میں یہی ہے کہ حضور کی زبان پر جائے. تو اگر روایتوں کو لیتے ہیں تو بھی لینا پڑے گا کہ حضور کی زبان پر یہ جاری ہوا. بہرحال شیطان کا اس طرح کی تلبیس پر قدرت پانا اگرچہ بعد ہی کی بنسبت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے درمیان یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اور اگر ایسا ہوتا بھی شیطان کی طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رد کر دیتے، اور رد اگر حضور کرتے تو اس کا راویوں نے ذکر کیا ہوتا، لیکن کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے. اب امام راضی نے یہاں اور تفصیل کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اہل تحقیق نے یہ کہا کہ یہ روایت باطل موضوع ہے، اور اس پر قرآن سنت اور عقل سے استدلال کیا ہے. قرآن سے تو یہ کہ قرآن میں آیا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَنَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور آیا قُلْ مَا يَكُونُ، تو یہ سب ہے. اور آیا اس کے یہ ہے کہ بخاری میں یہ روایت آئی ہے کہ سورہ والنجم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور سجدہ کیا تو جن و انس اور مشرکین مومنین سب نے سجدہ کیا. غرانیق والا قصہ اس میں نہیں ہے، جبکہ متعدد طرق سے وہ مروی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ قصہ ہی سرے سے باطل ہے. اب امام ابن حجر عسقلانی یہ کہا کہ بہت طرق اس کے آئے ہیں، کثیر ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصے کے کچھ اصل ہے، لیکن جیسے یہ آئے ہیں تو سرے سے اصول دین کے متصادم ہیں، اور سب کے سب اخبار احاد ہیں. تو اگر کوئی صحیح خبر بھی ہو، یعنی حدیث صحیح بھی ہو، تو عقیدہ قطعیہ کے مقابلے میں اس کو رد کر دیا جائے گا. اور یہاں تو سب کے سب جتنے طرق ہیں سب مرسل ہیں، یعنی نیچے کے راوی نے ذکر کیا تابعی کا، کہ تابعی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پیش آیا. ظاہر ہے کہ تابعی تو اس زمانے میں تھے نہیں، تو جتنی روایات ہیں سب مرسل ہیں. صرف ایک روایت میں یہ ہے کہ نیچے کے راوی نے یہ کہا کہ فلاں تابعی نے یہ ذکر کیا احسبہ عن ابن عباس، میرا خیال ہے کہ یہ ابن عباس سے نقل ہے. باقی سب میں وہ احسبہ بھی نہیں ہے، سب میں وہی ہے کہ کسی تابعی نے حضور کے زمانے کا یہ واقعہ بیان کیا. یہ ہو نہیں سکتا ہے. اس وجہ سے جب یہ کوئی طریق اور کوئی روایت اس کی صحیح نہیں ہے، مرسل ہے، تو بدرجہ اعلیٰ ان سب کو رد کر دیا جائے گا. عقیدہ قطعیہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا حال صحابن غفلتاً کسی طریقے سے تبلیغ وحی کی حالت میں نہیں ہو سکتا ہے، کہ اگر ایک جگہ ہو تو ہر ایک
آیت ہر ایک کلام کے متعلق بھی شبہ پیدا ہوگا۔ اب یہ جو آیت ہے تو اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، کہ جب وہ پڑھتے تو شیطان ان کے پڑھنے میں کچھ ملا دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شبہات اور شکوک ملا دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر دی کہ یہ سحر ہے یا شعر ہے یا کہانت ہے، اس طرح کے شبہات ڈال دیتا۔ ایسی تمنا بمانا آرزو کرنا ہو تو بھی اس کا مطلب ہے کہ جب ہر نبی کی آرزو کرتے کہ یہ سب لوگ مانیں ایمان لائیں اور شیطان اس آرزو میں خلل ڈالتا، یعنی اس طرح سے کہ لوگوں کو بہکاتا اور شبہات پیدا کرتا تو سب ایمان نہیں لاتے، بہت سے بھاگ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کو جس کی ہدایت منظور ہوتی تو اس کو ہدایت دیتا اور شیطان کے شکوک و شبہات کو باطل کر دیتا۔ تو اس کا ذکر ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اور اس کی مناسبت اوپر سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اوپر کیا آیا ہے؟ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَجِزِينَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں میں باہم مقابلہ کرتے ہوئے بگاڑ کی کوشش کی، تو بگاڑ کی کوشش یہی ہوتی رہی ہے کہ نبی کی آرزو ہوتی کہ سب ایمان لائے تو شیطان اس آرزو میں رکھنا ڈالتا، یا نبی پڑھتے تو ان کے پڑھنے کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا کرتا کہ یہ تو شعر ہے یا سحر ہے یا کہانت ہے، اس طرح کی باتیں ڈالتا تو لوگ بھاگتے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت چاہتا تو اس سے شبہات رد کر دیتا اور حق کو ثابت کر دیتا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ اس کو مٹا دیتا جو شیطان ڈالتا، یعنی یذهب به ويبطله، اس کو ختم کر دیتا اور اس کو بیکار کر دیتا اور یہ بتا دیتا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم فرماتا، یعنی ان کو ثابت کرتا اور شیطان کی جانب سے زیادتی کے لاحق ہونے سے محفوظ رکھتا، اور اللہ جاننے والا ہے اس کو جو اپنی نبی کی طرف وحی کی اور جو شیطان نے قصد کیا۔ حکیم، وہ حکمت والا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں یہاں تک کہ منکشف کر دے اور زائل کر دے۔ پھر یہ ذکر کیا کہ یہ شیطان کی طرف سے لوگوں کو گمراہ کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ کیسے ہوتا؟ تو اس کا ذکر کیا کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ لوگوں کو فتنے میں ڈالے، لِيَفْتِنَ اللَّهُ تعالیٰ بھی قوماً لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ، تاکہ شیطان جو ڈالے اس کو فتنہ بنا دے، یعنی امتحان اور آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شک اور نفاق ہے، اور ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں، یہ مشرکین ہیں جو تکذیب کرنے والے ہیں، تو اس کی وجہ سے شک میں اور تاریکی میں وہ اور زیادہ ہوں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تو اب یہاں دو قسم کے لوگ مذکور ہوئے، ایک وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور ایک وہ جن کے دل سخت ہیں۔ تو اس کے بعد آیا تو ضمیر کافی تھی وَإِنَّهُمْ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، لیکن الظالمین فرمایا یہ تصریح کرنے کے لیے کہ یہ دونوں ہی قسم کے لوگ ظلم کے مرتکب ہیں، یعنی یہ ظالمین یعنی منافقین اور مشرکین یہ دور کے جھگڑے میں ہیں۔ اصل تھی انہم، مگر اس میں ظاہر الظالمین ضمیر کی جگہ رکھا گیا قضاءً علیہم بالظلم، ان کے اوپر ظلم کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ شقاق من اختلاف، بعید عن الحق یعنی حق سے دور کی کے جھگڑے میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور تاکہ جان لیں وہ جن کو علم دیا گیا اللہ کا اور اس کے دین کا اور اس کی آیات کا کہ وہ یعنی قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو وہ اس پر ایمان رکھیں یعنی قرآن پر۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل اس کے لیے پست ہو جائیں، جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ ضرور ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی۔ تو وہ تعویل کرتے ہیں اس کی جو دین میں متشابہ ہے، سبھی تعویل، اور اس کے لیے یہ مشکل ہے، ایسا مطلب تلاش کرتے ہیں جو اصول محکمہ کا تقاضا ہو، یہاں تک کہ نہ ان کو کوئی حیرت لاحق ہوتی ہے نہ کوئی شبہ عارض ہوتا ہے، اعتراض عارض ہونا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ،
اور کفر کرنے والے ہمیشہ اس کی جانب سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس ناگہاں قیامت آئے یا ان کے پاس 5 دن کا عذاب آئے۔ منہ کا مرجع ظاہر کیا من القرآن اور من الصراط المستقیم، قرآن کی طرف سے یا صراط مستقیم کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے۔ بغتتاً کی تفسیر کی فجاءتاً، اور فجاءتاً بھی ہے لغت ناگہاں اچانک۔ یوم عقیم 5 دن، تو اس کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد ہے روز بدر۔ یہ عقیم ہے، عقیم تو اصل میں اس عورت کو کہتے ہیں یہ بچہ نہ جنے، لیکن اس دن کو عقیم کہا گیا اس لحاظ سے کہ وہ بے ثمر ہے، بے خیر ہے، تو وہ عقیم ہے اس بات سے کہ کافروں میں کے لیے اس میں کوئی کشادگی یا راحت ہو، جیسے کہ باج ہوا ہوتی ہے جو خیر نہیں لاتی ہے۔ یا عقیم تمہارا شدید سخت دن جس میں رحمت نہ ہو، یا عقیم سے مراد کہ معاملے کے عظیم ہونے میں جس کا مثل نہ ہو، اس لیے کہ روز بدر میں ملائکہ نے قتال کیا اور دنوں میں ایسا نہیں ہے۔ اور یہ مشابہ سب تشبیہ کے طور پر عقیم کہا گیا ہے کہ جیسے عقیم عورت ہوتی ہے جو ثمر نہیں لاتی ہے، ولد نہیں لاتی ہے، ویسے ہی وہ دن ان کے لیے کوئی فائدہ کوئی خیر والا نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی مثل اس کا نہ ہو، تو ہر دن جو ہے اپنے بعد والا دن لاتا ہے جو اسی کا مثل ہوتا ہے، لیکن دوسرا دن اس کا مثل نہیں، تو گویا کہ وہ عقیم ہے یعنی بے نظیر ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ یوم عقیم سے مراد روز بدر ہے، لیکن دوسری تفسیر ضحاک سے ایسے اکرمہ سے اور امام مجاہد سے روایت اور حضرت مسیح کا قول ہے۔ وہ کیا؟ یوم عقیم سے مراد ہے روز قیامت، یہ ناگہاں ان کے پاس قیامت آئے یا قیامت کا عذاب آئے، تو اب دونوں تو ایک ہی بات ہو گئی۔ تو اس کو کہا کہ قیامت آئے کا مطلب کہ قیامت کے مقدمات آئیں یا خاص قیامت کا عذاب آئے۔ تو اب یہ چیز وہ ہے جو تمام ہی شک کرنے والوں پر، انکار کرنے والوں پر منطبق ہے۔ اور پہلا جو قول ہے روز بدر والا، تو یہ تو خاص اس زمانے کے کفار پر منطبق ہوگا، اور دوسرا قول سبھی پر منطبق ہوگا، تو اس لیے اس کو ترجیح دی گئی ہے کہ یہ روز قیامت ہے، اور اوپر جو حتی تأتیہم الساعہ ہے اس سے مراد ہے اس کے مقدمات۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یومئذ تو یہ پڑھتے آ رہا ہو کہ اس میں تنوین جو ہے عوض کی ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے، جملہ حذف کر کے تنوین لا دی جاتی ہے۔ تو یومئذ کان قضا یہ نکالتے ہیں، تو یومئذ سے مراد یوم القیامہ، یعنی جس دن قیامت ہوگی اس دن، اور تنوین جملہ سے عوض ہے، یعنی یوم یؤمنون یا یوم تزول مریتہم، جس دن وہ ایمان لائیں گے یا جس دن ان کا شبہ زائل ہوگا، تو اس دن بادشاہت اللہ ہی کے لیے۔ تو بادشاہت تو ہمیشہ اللہ کے لیے ہے، مگر ظاہری طور پر بہت سے نظر آتے ہیں، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ ظاہری طور پہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا، تو اس میں اس کا کوئی اس سے نزاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اب کیا فیصلہ فرمائے گا اس کا بیان یہاں ہے۔ پھر اپنا حکم ان کے بارے میں بیان کیا اپنے ارشاد سے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ آسائش کے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد ایمان لانے والوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کی اور خصوصیات ہیں اور ان کے فوائد ہیں، تو ان کو آگے ذکر کیا ہے۔